بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ولو أن لكل نفس ظلمت، اور اگر ہو لکل نفس ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارا کا سارا اس کا ہو جائے، سارا اس کو مل جائے، لفتدت بھی تو البتہ وہ فدیے میں دے دے اس کو. اگر یعنی بالفرض کسی کے پاس وہاں پر مال ہو، پہلے تو ہوگا ہی نہیں، اگر ہو بھی تو کتنا ہو، جو زمین بھری ہوئی ہو اور آسمان جیسی چیزیں اس کے پاس بھری ہوئی ہو سونے چاندی سے، اور وہ سب کو وہاں پر دینا چاہے فدیے میں کہ میری جان بچ جائے، یہ سب لے لیے جائے. جیسے صورت ہے دوسری، یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا، کہ آدمی مجرم جو ہے وہ خواہش کرے گا کاش کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کا فدیہ دے دے، اپنی بیوی اور بھائی کو، اپنے اس قبیلے کو جو اس کا اپنا قبیلہ تھا پناہ بھی دیتا تھا، اور زمین کے اندر سب رہنے والوں کو بھی فدیے میں پیش کر دے، پھر اپنے آپ کو بچا لے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آدمی نے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بیٹی بیٹے کے لیے، دوست کے لیے جان دے دی اور پھر ان کو بچا لیا، لیکن قیامت میں اور حشر میں ایسا نہیں ہو سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، بھائی بھاگے گا بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کوئی کسی کے کام وہاں پر نہیں آ سکے گا. ایک آدمی کے متعلق جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی کا نیکیوں اور برائیوں والا پلہ بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہ تیری نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے اور تو جنت میں جا سکے. وہ آدمی بہت خوش ہوگا، ایک نیکی ہی تو ہے، اس کی کیا بات ہے، ایک نیکی کی کیا بات ہے، میں بھائی کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے لے آؤں گا، ماں سے لے آؤں گا، باپ سے لے آؤں گا، بیوی سے لے لوں گا، شوہر سے لے لوں گا. تو بھائی کے پاس جائے گا وہ انکار کرے گا، بیٹے کے پاس جائے گا وہ انکار کرے گا، باپ کے پاس جائے گا وہ انکار کرے گا، دوست کے پاس جائے گا وہ انکار کرے گا، اور آخر میں اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفنی، اما جان تو مجھے پہچانتی ہے؟ تو ماں کہے گی ہاں ہاں میں تجھے بڑی پہچانتی ہوں، تجھے میں نے بڑی تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر تجھے جنا اور پالا. لیکن جب بات نیکی کی آئے گی تو کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے. تو ماں کہے گی الیک عنی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، تجھے نیکی دے کر خود کہاں جاؤں گی. تو ایک نیکی کے لیے پورے میدان محشر میں پھرے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اپنے بدلے میں تمام برادری کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہی سوچے گا کہ کاش کہ میں بچ جاؤں. تو اس لیے دنیا دار العمل ہے، یہاں پر نیکیوں کا گھر ہے، نیکیوں کی جگہ ہے،
نیکی یہاں ہوگی تو آگے جا کر کے کام آئیں گی، اگر نہ ہوئی تو وہاں کوئی کسی سے لینے کے لیے اگر جائے گا تو کسی سے بھی نیکی نہیں مل سکے گی۔ تو فرمایا جتنا کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے یہ سب اپنے بدلے میں فدیے میں دے دے تو بھی اس سے نہیں دیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے شرمندگی کو، جہنمی اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ قاعدے کے مطابق نیکی کے پائیدار جو ہوگا اس کے مطابق جتنی نیکی ہے اس کا اجر ملے گا، جو برائی نہیں کی ہے وہ اس کے ذمے نہیں لگائی جائے گی جیسے یہاں پر دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ خبردار، ان للہ ما فی السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ اللہ خبردار، یاد رکھو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ، اور وہی موت دیتا ہے، جان بھی وہی ڈالتا ہے اور جان نکالتا بھی وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کس قدرت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ آپ کی کو قبر حشر یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ تو موت کو یاد کرو گے تو نیکیوں کی فکر ہوگی اور برائیوں سے بھی بچے گا انسان، لیکن اگر موت کی فکر نہ ہوئی تو پھر آخرت کی فکر بھی نہیں ہو سکتی اور نیکی بھی انسان نہیں کرے گا، برائی سے بھی نہیں بچے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے وہ اس کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قل آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، بس اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت جب ملے، اللہ کی طرف سے کوئی فضل انسان کو ملے تو اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو خوشی یہ اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے مل جانے پر، حاصل ہونے پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، اس پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے دلوں میں فرحت، اطمینان اور خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا اور چراغاں کا اہتمام کیا جائے، غلط کام کیے جائیں، بے جا اسراف کیا جائے، جیسے کہ آج کل اہل بدعت جشن عید میلاد النبی کے نام پر کرتے ہیں یا اور بعض مواقع پر کرتے ہیں کہ بے جا اور بے تکے قسم کے اسراف کیے جاتے ہیں۔ وہ خیر، وہ بہتر ہے، مما سے یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ارائیتم، بلا تم دیکھو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، ارائیتم دیکھنا بتانا دونوں میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ یا تم دیکھو یہ تو، کہ ما انزل اللہ علیکم، جو کچھ اتارا ہے، نازل کیا ہے، بھیجا ہے اللہ نے تمہارے لیے، من رزق، روزی، فجعلتم منہ حراما، پھر تم نے اس میں سے بعض کو حرام کر دیا ہے، وحلالا، اور کچھ حلال قرار دیا ہے۔ وہی جانور جو آپ نے سورہ مائدہ کے اندر پڑھے تھے کہ بعض جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے مشرکین نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے کہ یہ حرام ہے، ان کا دودھ ہم نہیں پی سکتے، ان کے گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے، ان پر سواری نہیں کر سکتے، یہ اپنی طرف سے کیا تھا، اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا تھا۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اذن لکم، تمہیں حکم دیا تھا اس کا، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہو؟ تو اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ وما ظن الذین،
وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، الذین یفترون، جو افترا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹی، جو کرتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی افترا باندھتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے ان لوگوں کا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، کہ وہ انسانوں کا فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہے، پکڑتا فوراً نہیں ہے، عذاب فوراً نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اللہ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دنیا کی نعمت اللہ بلا تفریق دے رہے، اپنوں کو بھی دے رہے، غیروں کو بھی دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں سب کو دے رہے ہیں۔ یا پھر جو چیزیں انسانوں کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہے انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام قرار نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ وما تكون في شان، اور نہیں ہوتے ہیں آپ کسی حال میں ہو، وما تتلو منه من قرآن۔ اب یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہہ رہے، وما تكون في شان، آپ نہیں ہوتے ہیں کسی شان کے اندر۔ کہ اللہ کے نبی کے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت اور کیفیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وما تكون في شان، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منه من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے اس حال میں آپ قرآن کی، ولا تعلمون ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے آپ کوئی عمل، الا كنا عليكم شهودا، مگر ہم آپ پر حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جس وقت آپ اس میں مشغول ہوتے ہو اس کام میں۔ وما يعزب عن ربک، اور نہیں غائب تیرے رب سے، آپ کے رب سے نہیں غائب، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، کچھ بھی اللہ سے غائب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، مبین، جو واضح کتاب ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء، لا خوف علیہم، نہ تم پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، خوف بھی نہیں ہے اور غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار ماننے والوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ہے جو اولیاء اللہ ہے۔ تو اولیاء ولی کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا قریبی ہو۔ تو اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی وہ سچے مخلص پکے مومن جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، ان کو ولی کہتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو مومن ہو اللہ کا ولی ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ولی ہے۔ ولی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاؤں کے اندر کڑے پہنے ہوئے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور 10 انگلیاں ہیں تو 20 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہنچا ہوا پیر صاحب ہے۔ پہنچا ہوا پیر نہیں ہے، وہ تو مردود ہے، اللہ کا نافرمان ہے، حکموں کو توڑنے والا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جميعا، بے شک ساری عزت، سارا غلبہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دنیا میں خوشخبری یہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا پھر وہ خوشخبری مراد ہے جو موت کے وقت فرشتے ایمان والے کو دیتے ہیں، اس وقت اس کو بتا دی جاتا ہے اس کے مقام اور مرحلے اور جنت میں ٹھکانے کی طرف۔ اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا،
اور جو لوگ الذین یدعون جو پکارتے من دون اللہ شرکا اللہ کے سوا شرکا اور شریکوں کو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کرتے ہیں، یتبعون وہ اتباع نہیں کرتے، الا الظن مگر خیالوں کی، صرف بے سند باتوں کی اتباع کرتے ہیں، گمان کی اتباع کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اٹکلیں لگا رہے ہیں، بے تکی اٹکلے ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ هو الذی وہی ہے الذی جعل لکم اللیل جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، رات بنائی تمہارے لیے اس لیے تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی اللہ کی بڑی نشانیاں اس کے اندر، بہت بڑی دلیلیں ہیں، لقوم یسمعون کو اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو سنتی ہے، قالوا نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہا لوگوں نے مشرکین نے کہ اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر اللہ کے بارے میں وہ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، قل آپ فرما دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی افطرا باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاعن فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ہم سب عذاب پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم میں والے آپ کو ان کی بات، ان کا مخالفت کرنا، ان کا آپس سے آپ سے دشمنی کرنا، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، کبھی خاطر نہ ہو، کیوں کہ ان العزت للہ جمیعا بے شک ساری عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، تو عزت وہ ہے جو دل میں ہو، زبان سے انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور بعض دفعہ تو دنیا والے کیا کرتے ہیں کہتے کو بھی چاچا کہہ لیا کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر مخالف تمہارے خلاف 1000 پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس نے تو کرنا ہی ہے نا، کیونکہ تمہارا مخالف ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کرو، آپ اپنے کام کو کرتے جاؤ، آپ اپنے کام کے اندر سستی نہ کرو۔ تو دشمن جتنا بھی ہے، جو بھی دشمن ہے وہ مخالف ہے، اور اس کی مخالفت کی وجہ سے تم نے اپنے کام سے باز نہیں آنا، رکنا نہیں ہے، اس کے کام کی وجہ سے، اس کی مخالفت کی وجہ سے اگر آپ رک جاؤ گے تو آپ اپنے راستے کو چھوڑ دو گے، تو اس لیے اس کی پرواہ اور فکر بالکل بھی نہ کریں، جو کرتا ہے کرنے میں آپ اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کا قصہ، ہم پر آپ سنائیے، ان پر پڑھیے، تلاوت کیجیے، نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، نوح علیہ السلام کا حال آپ ان کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ اذ قال لقومه جب کہا ہم نے اپنی قوم سے، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی اگر گراں گزرتا ہے تم پر مقامی میرا رہنا، میرا ٹھہرنا، وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ احکام الہی کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا نصیحت کرنا اگر تم پر گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم تم اپنی تدبیروں کو پختہ کر لو، وشرکاءکم اپنے شرکاء کے ساتھ، اپنے شرکاء سمیت اپنی تدبیروں کو پکا کر لو، ثم لا یکن امرکم پھر نہ رہے تمہاری تدبیر، تمہارا معاملہ علیکم تم پر غمہ گھٹن کا ذریعہ، پھر جو تم تدبیریں کرتے ہو یہ تدبیریں تمہاری پھر گھٹن کا ذریعہ نہ بنے، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع کرنا اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں کو بھی، پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں کوئی اشتباہ، غمہ
کوئی الجھن نہ رہے. ثم اغزوا الیہ، پھر فیصلہ کر لو میرے خلاف. ولا تنظرونی، مجھے مہلت بھی نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجر کا، معاوضے کا. إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، نوح علیہ السلام کو. فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دی. وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی جو تھے ان کے ساتھ، فِي الْفُلْكِ کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو خلائف، جانشین، نائب. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ڈبو دیا ہم نے، غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو. فَانظُرْ، پس آپ دیکھیے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا. المنذرین، جن کو ڈرایا گیا. منذرین، زال کے اوپر زبر ہے یہاں پر منذرین، اور اگر زال کے نیچے زیر ہو تو پھر معنی بدل جاتا ہے. منذرین، ڈرانے والے. منذرین، جن کو ڈرایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کو بھیجا. آدم ہی کو اللہ نے پیغمبر بنایا. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے پیغمبر ہیں. ان کی عمر 1000 سال تھی. نسلیں دیکھی انہوں نے بہت ساری. اس دور میں اور گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے کے سارے ایک ہی عقیدے پر تھے. آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو یہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کی قوم نے شرک کو ترویج دی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال عمر عطا فرمائی اور 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وقت علیہم، آپ اے پیغمبر ان کو پڑھ کر سنائیے نبأ نوح علیہ السلام کی خبر. نوح علیہ السلام کا وعظ و نصیحت کرنا ان پر کتنا ناگوار تھا. ان کا انداز آپ اس روایت سے لگا لیں کہ جو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، نقل فرمائی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، جب طوفان آیا تو ایک نوجوان لڑکی شادی شدہ جس کی عمر تقریباً 20 سال تھی، ایک خوبصورت بچہ اٹھائے ہوئے نوح علیہ السلام کے سامنے آئی اور اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی اپنی جان پر بھی رحم کر اور اپنے بچے پر بھی رحم کرو اور میرا کلمہ پڑھ لو، جو میں لے کر آیا اس پر عمل کر لو. تو کہنے لگی اگر تمہارا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میری جان بچتی ہے تو اس سے مر جانا بہتر ہے. اگر آپ کا کلمہ پڑھ جانے سے میری جان بچتی ہے تو اس سے مر جانا بہتر ہے. تو اب ایسی ضد، اس ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پانی آ گیا، بچے کو لے کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. پانی تو اللہ تعالیٰ کا غضب تھا، عذاب تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا اور بلند ہوا تو بچے کو کندھے پر اٹھا لیا. اب بچے کو جب کندھے پر اٹھا لیا کہ پانی شاید یہاں تک نہ پہنچ سکے، پانی کندھے سے بھی اوپر گزر گیا تو اپنے ہاتھوں پر بچے کو اٹھا لیا، مگر پانی اوپر بڑھتا گیا اور بچے سمیت بالآخر غرق ہو گئی. لیکن اس نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وعظ اور نصیحت کے لیے کھڑا ہونا اگر تم پر گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے تو گزرے. میں تو اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرتا ہوں، حکم بیان کرتا ہوں، اس میں کوتاہی نہیں کروں گا اور نہ کرنی ہے مجھے. اللہ توکلت، اللہ ہی پر میں توکل رکھتا ہوں. تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اپنے شریکوں کو بھی تم جمع کر لو، اپنے معاملے کو بھی تم جمع کر لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، مجھے ذرا برابر بھی مہلت نہ دو. تو یہ بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اپنے کام پر ڈٹا رہتا ہے اور کسی کی باتوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے، آپ بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، فرمانبرداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، اس کو جھٹلایا ہم، اس کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ، اس کو فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں، ان کو بھی جو کشتی میں تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے بنا دیا ان کو جانشین. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو.
फंजुर बस आप देखिए कई बकान आखिबतुल मुनज़रीन कैसा अंजाम हुआ डराए हुए लोगों का। सुम्मा बअसना मिन बादिही रसूलन फिर हमने भेजा उनके बाद रसूलन और रसूलों को इला कौमिहिम उनकी कौमों की तरफ फजाऊहुम बस वो आए उनके पास बिल बय्यिनात रोशन दलीलें लेकर फमा कानू लियुमिनू बस नहीं थे कि वो ईमान ले आते बिमा कज़्ज़बू बिही बस अब उसके कि जो जिसको हमने झुठला दिया था मिन क़ब्ल से पहले। तो जिस चीज को हमने पहले या शुरू में झूठा कह दिया था ये ना हुआ कि फिर उसको मान लेते उस पर ईमान ले आते। कज़ालिका नतबअ उसी तरह से हम मोहर लगा देते हैं अला क़ुलूबिल मुअतदीन हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर हम इसी तरह बंद लगा देते हैं मोहर लगा देते हैं कि जिस तरह गुज़श्ता कौमों पर उनके कुफ्र की वजह से तकज़ीब की वजह से नामानने और झुठलाने की वजह से मोहरें लगती रही इसी तरह आइंदा भी जो कौम रसूलों को झुठलाएगी अल्लाह के नबियों का इनकार करेगी आयतों का इनकार करेगी उनके दिलों पर भी इसी तरह मोहर लगती रहेगी और हिदायत से उसी तरह महरूम होते रहेंगे जिस तरह पहली कौमें हिदायत से महरूम होती रही। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा फिर हमने भेजा उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को व हारूना और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा इला फिरौन की तरफ व मलइही और उसके सरदारों के पास भेजा बिआयातिना अपनी निशानियां देकर फस्तकबरू तो उन्होंने तकब्बुर किया व कानू कौमम मुजरिमीन और वो लोग मुजरिम थे और वो लोग मुजरिम कौम थे। तो रसूलों का पहले उमूमी जिक्र किया उसके बाद हारून और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि ये भी रसूलों के मातेहत आ जाते हैं लेकिन उनका शुमार चूंकि जलीलुल कदर रसूलों में होता है इसलिए खुसूसी तौर पर उनका अलग तौर पर जिक्र फरमाया है। और मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का भी जिक्र फरमाया 9 मौजज़ात है जिनको आयात बय्यिनात कहते हैं। इसी तरह से असा का मौजज़ा था यद बैज़ा का मौजज़ा था ये कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है। फलम्मा जाअहुमुल हक़ जब उनके पास हक आ पहुंचा मिन इंदिना हमारे पास से जब उनके पास हक आ पहुंचा सही दलील आ पहुंची कालू तो कहने लगे इन्ना हाज़ा लसिहरुन मुबीन बेशक ये सरीह जादू है। जब कोई अकल इनकार के लिए कोई माकूल दलील उनके पास न रही उससे छुटकारा हासिल करने के लिए आखिर में ये कह देते थे ये जादू है। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतक़ूलूना क्या तुम कहते हो लिल हक़ हक़ के बारे में लम्मा जाअकुम जब तुम्हारे पास आ पहुंचा असिहरुन हाज़ा कि ये जादू है वला युफ्लिहुस साहिरून खूब गौर से सुन लो वला युफ्लिहुस साहिरून हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। जरा सोचो तो सही मैं हक की दावत दे रहा हूँ सही बात कह रहा हूँ तुम उसको जादू कहते हो भला जादू ऐसा होता है जो जादूगर होते हैं वो तो कामयाब नहीं होते मतलूबा मकासद हासिल करने नापसंदीदा अंजाम से बचने में हमेशा वो नाकामी रहते। और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ अल्लाह का रसूल हूँ मुझे रब की मदद हासिल है और उसकी तरफ से मुझे मौजिज़ात और वाज़िह आयात अता की गई है। मुझे सेहर और सहरी की क्या जरूरत है जादू जादूगरी की मुझे क्या जरूरत है अल्लाह के अता करदा मौजिज़ात के मुकाबले में इन जादुओं की कोई हैसियत नहीं है। कालू कहने लगे अजितना क्या तू आया है हमारे पास लितलफितना ताकि तू हमें हटा दे अम्मा उससे वजदना अलैहि आबाना जिस पर हमने पाया अपने बाप दादों को वतकूना लकुमुल किब्रियाउ और हो तुम दोनों के लिए बड़ाई फिल अर्दे जमीन के अंदर तुम दोनों बहन भाइयों के लिए हारून और मूसा अलैहिस्सलाम तुम दोनों के लिए दुनिया में बड़ाई हो जाए इसलिए तुम आए फिल अर्दे जमीन में मुल्क में वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन हम तुम दोनों पर कभी यकीन नहीं करेंगे हम तुम दोनों को कभी नहीं मानेंगे तुम पर ईमान हम हरगिज़ नहीं लाएंगे। तो ये मुनकरीन की कटौती है बेतुके किस्म के दलाइल हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल से जब उनको पेश किए दलाइल से वो लोग जब आजिज आ गए तो कहने लगे हमारे आबा और अजदाद के रास्ते से आप हमें हटाना चाहते हैं और हमें जहाँ रियासत जो हासिल है इसको आप हमसे लेना चाहते हैं इस पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए हम कभी भी आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो वो तकलीद आबा के अंदर दादों की तकलीद के अंदर और अपनी ख्वाहिशात के अंदर आकर के उन लोगों ने ईमान नहीं लाया। वकाला फिरौन ने कहा ऐतुनी ले आओ मेरे पास बिकुल्लि साहिरिन अलीम हर माहिर जादूगरों को। फलम्मा जाअ अस्सहरतु जब जादूगर आ गए क़ाल लहुम मूसा तो कहा उनसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलकू डालो वो कुछ मा अंतुम मुल्कूना जो तुम डालने वाले हो। फलम्मा अलकू जब उन्होंने डाल दिया क़ाल मूसा रस्सियां या लठियां जो उनके हाथों में थी उनको जमीन पर डाल दिया। क़ाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा जितुम बिही अस्सिहर ये जो कुछ तुम लाए हो ये अस्सिहर जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलु
بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو ختم کر دے گا، درم برم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ تعالیٰ کام نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے کام کی، فساد کرنے والوں کے کام کو اللہ تعالیٰ بناتا نہیں ہے، فلاح نہیں دیتا، ان کو بننے نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کا کام نہیں بنتا ہے جنہوں نے صرف دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا اللہ تعالیٰ حق کو بِكَلِمَاتِهِ، اپنے فرمان سے، اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے، مراد دلائل اور براہین ہے کہ دلائل سے اور برہانوں سے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناگوار سمجھے۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، پر ان کی قوم میں سے کچھ لوگ، کچھ اولاد، علی خوف، خوف کی وجہ سے، من فرعون سے ڈرتے ہوئے، یعنی وہ فرعون سے ڈرتے وہ ملائک ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈالے، کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، تو اس وجہ سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، بے شک فرعون لعالم زور رکھتا تھا فی الارض، زمین کے اندر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ بات بھی تھی کہ انہو بے شک لمن المسرفین، حد سے باہر ہو جانے والا تھا، اسراف کرنے والا تھا۔ ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوفزدہ تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا، انہوں نے عرض کیا، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو ہمیں نہ بنا، فتنة، آزمائش یا فتنہ، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تو ہمیں بچا برحمتک، اپنی خاص مہربانی سے، رحمت سے، عن القوم من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، واقعی اور ان کے بھائی کے پاس، أَن تَبَوَّآ، کہ تم دونوں رہو، لقوم، تم دونوں بناؤ، لقومکم، اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھروں کی صورت میں، کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور بنا تم اپنے گھروں کو قبلۃً، قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، گھروں کے اندر ہی جگہ بناؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو مطلب یہ ہے گھروں کو، آپ اپنے گھروں کو نماز بناؤ، قبلہ بناؤ، گھروں کو یہ مسجد بنا لو، اور گھروں کو اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے تمہارے عبادت خانوں یا کلیساؤں کے اندر جانے کی ضرورت پیش نہ رہے، جہاں تمہیں فرعون بھی تنگ کرے گا، اس کے کارندے بھی ظلم و ستم تم پر ڈھائیں گے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے آتیت فرعون، دی ہے فرعون کو، وملاہو، اس کے سرداروں کو دیا ہے، زینتاً، سامان زینت، اموالا، اور مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیدلوا، اس لیے تاکہ وہ گمراہ کرے، سبیلکا، تیرے راستے سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو تو یا اللہ سخت کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرعون بھی اور فرعونی بھی، فرعون کی قوم بھی، وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں، تو اس طرح معجزات دیکھ کر کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا فرمائی، جس دعا کو اللہ نے یہاں پر قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ قال، فرمایا، قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو، تم دونوں ثابت قدم رہو، اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظاہر میں تو تاخیر بھی ہو جائے، پھر بھی آپ نے ثابت قدم رہنا۔ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی، عملی جامہ اس پر کب پہنایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر موقوف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں دعا جب کی کہ اس کے 40 سال بعد فرعون بھی اس کی قوم ہلاک کی گئی،
اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہ ہوا۔ اور ایک مطلب یہ اس کا بیان کیا ہے کہ تم اپنی قوم، اپنی تبلیغ و دعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی، اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی کام اور عمل اور محنت کے اندر جاری رکھیں اپنی جدوجہد کو، آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور میری اتباع نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ، اور لوگوں کی راہ پر نہ چلنا، الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کو علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو، البحر دریا، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ دریا سمندر کو پار کر اس میں خشک راستے بنا دیے تھے، جیسے کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھ لیا تھا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس ان کا پیچھا کیا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اس کے لشکروں نے، یا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، بغیًا وعدوٰ، ظلم اور زیادتی کے ارادے سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو پا لیا ڈوبنے نے، یا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں الا الذی، مگر وہی، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہ کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں بھی اس ذات پر ایمان لایا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آل اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ، تو پہلے سرکشی کر چکا ہے یا سرکشی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں میں شامل رہا، داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم تجھے بچا لیں گے، نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، تیری لاش کو، آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں، جو تیرے بعد ہیں، آیَةً، عبرت، نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ آیاتنا، ہماری آیتوں سے لغافلون، غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پاکیزہ ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کے لیے دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم ان کو دی، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، ہم نے روزی کے طور پر انہیں پاکیزہ چیزیں دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ پہنچا، کتاب آ گئی قرآن۔ یہاں پر جب کتاب آ گئی، اللہ کی طرف سے علم آ گیا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں، ان کاموں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پھر اگر آپ شک میں ہیں، مما، اس سے، انزلنا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، فاسأل الذین، تو آپ سوال کیجئے، پوچھئے ان لوگوں سے، الذین یقرؤون الکتاب، جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے، لقد جاء الحق، تحقیق آپ پہنچا آپ کے پاس حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آپ کے پاس آ پہنچی ہے، حق آ پہنچا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہو جائیں ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، مراد عام انسان ان کو بھی ہے، یا پھر نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت کو یہ تعریف دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور آپ کو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور آپ نہ ہو جان لوگوں میں سے، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تکذیب کا راستہ، جھٹلانے کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ ہے، نقصان اور گھاٹے کا راستہ ہے۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر کلمت ربک، آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم، اگر آئے یا پہنچ جائے ان کے پاس، کل آیت، تمام نشانیاں، حتی یروا العذاب الالیم، جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو، اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
فلولا كانت قرية آمنت، بس کیوں نہیں ایمان لائی کوئی بستی، کیوں نہیں ایمان لائی قریتن کوئی بستی، فنفعها ایمانها کہ اس کو نفع دیتا اس کا ایمان، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی بستی نہیں تھی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کے عذاب کو، ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، ومتعناہم الی حین اور ہم ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک مدت تک۔ عذاب سے نجات اور بچنا یہ صرف قوم یونس کو ملی ہے، باقی کسی اور قوم کو نجات نہیں ملی ہے۔ دنیا میں بہت ساری قوموں پر عذاب آئے ہیں، قرآن کریم میں ان کا جا بجا آپ نے ذکر پڑھا ہے اور پڑھیں گی، لیکن عذاب آنے کے بعد کسی قوم کو نجات نہیں ملی۔ جب عذاب آ گیا پھر کوئی قوم نہیں بچ پائی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا جن کا ذکر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کی ایمان لاتی پھر نفع پہنچاتا اس کو اس کا ایمان، عذاب آنے کے بعد کسی بستی والوں کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے، جس وقت وہ ایمان لائی تو دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی والے عذاب کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم ان کو فائدہ پہنچایا ہے الی حین ایک وقت تک۔ تو عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کو نجات نہیں ملی سوائے یونس کی قوم کے۔ اب اس کا خلاصہ اور پس منظر اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو عراق کے اندر صوبہ موصل ہے، اس میں ایک شہر تھا نیکوا، اس بستی کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور آج بھی وہاں پر یہ شہر موجود ہے۔ 1,24,000 کے قریب اس کی آبادی تھی۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ کا لفظ قرآن کریم کے اندر خود آتا ہے سورہ صافات کے اندر کہ بھیجا ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ تو یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس نبی کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر اس قوم کی اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یونس علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے بھی ان کو عطا فرمائے، اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے اس قوم کو حق سنایا، دین پہنچایا، لیکن کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے اہلیہ محترمہ کے، بیوی کے، اور والد صاحب فوت ہو گئے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھیجی یہاں پر ایک ان کے ذریعے سے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک پیغام دے دیا۔ ایک آدمی نے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ کب تک آئے گا یہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو آپ، یہ کب آئے گا؟ فرمایا 3 دن تک آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا 40 دن تک آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنوں کی تعین نہیں ہوئی تھی، دن مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئے تھے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی طور پر ایک لغزش ہوئی کہ انہوں نے از خود تعین فرما دی۔ پھر جب 3 دن یا پھر 40 دن پورے ہونے لگے تو یونس علیہ السلام اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو لے کر، جن میں ایک کی عمر بعض روایت میں آتا ہے 10 سال تھی اور ایک کی 7 سال تھی، ان دونوں بچوں کو لے کر چل پڑے کہ ان پر تو عذاب آئے گا، میں اس عذاب والی قوم میں کیسے رہوں۔ اب یہ جانے کا حکم ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا، یہ بھی انہوں نے اپنے اشتہار سے ہی ایسا کر لیا تھا۔ اور ایک تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ میری تعین کا پابند تو نہیں ہے کہ میں نے جو دن مقرر کیے ہیں اس دن میں آئے کہ وہ 3 دن یا 40 دن میں عذاب لائے، اور اگر عذاب نہ آیا تو لوگ مجھے شرمندہ کریں گے، اس لیے وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے، ایک طرف رخ کر کے چل پڑے، بس کچھ آگے گئے تو دیکھا کچھ معزز لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، ان کا قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے یونس علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہنے لگے تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، قوم کو تبلیغ کرتا رہا لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دھمکی سنا کر ان کو اب جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ بڑی غور فکر کے بعد، بڑی محنت سماجت کی، بحث مباحثہ ہوا، تکرار ہوا، تکرار ہوا، فرمایا پیغمبر کی بیوی ہے جانے دو۔ کہنے لگے ہوگی مگر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، چھین کر لے گئے۔ یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ کر وہ چھین کر کے لے گئے۔ اب اس بات سے ہی تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ کتنے صدمے کی بات تھی۔
آگے گئے، پھر کیا ہوا؟ ایک نہر تھی، اس کا پانی بڑا تیز چل رہا تھا، اس کو پار کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ ایک بچے کو نہر کے کنارے بٹھایا کہ ایک کو چھوڑا پھر دوسرے کو لے جاؤ۔ جس وقت نہر کے درمیان میں پہنچے تو دیکھا کنارے والے بچے کو بیڑی اٹھا کے لے گئے۔ بچے کی حالت کو دیکھ کر کانپ گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ تو جو بچہ کندھے پر تھا وہ بیچارہ بھی نہر میں گر گیا۔ بڑی کوشش کی مگر کچھ نہ کر سکا۔ باہر نکل کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر، دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بیوی بچوں سے نا امید ہو کر پھر آگے چلے تو آگے نہر تھی پہلے اور اب دریا آ گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، کہ دریائے فرات تھا وہ کہ جب دوسرے حضرات ایک کے بعد روایت کے اندر جاتا ہے حضرت علامہ آلوسی کے مطابق کہ دریائے فرات، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات نہیں تھا بلکہ دریائے دجلہ تھا۔ تو دریائے فرات کے کنارے کشتی تھی، اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی جب درمیان میں گئی تو ہچکوڑے کھانے لگی، ڈاما ڈول ہونے لگی۔ ملاحوں نے مداحوں نے جو اس کے داخدار انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے، ہماری یہ کافی عرصے سے یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے آتا ہے، جب کشتی کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ دوڑنے لگتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں۔ کسی کو یقین نہیں آیا کیونکہ شکل غلاموں والی نہیں تھی، بہت خوبصورت بہت وجیہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نورانی ہیں، خوبصورت ہیں، باروچر ہے۔ اور تفسیر بھی کرتے ہیں کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھی کہ اگر ایک سواری کو دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ سب کی باقیوں کی جان بچ سکتی ہے۔ تو فساہما ان لوگوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی ہوئی، اس کے بعد آپس میں جو معاملات تھے اس معاملے میں کشتی سے بچنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ اب یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کشتی سے ان کو نکالنے کے لیے وہ لوگ آمادہ نہیں تھے، اب انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کر لی۔ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکل آیا، کشتی میں بیٹھنے والوں میں سے باقی اور کسی کا نہ نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو پس لقمہ بنا لیا ان کو۔ ایک مچھلی نے سورہ صافات کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرا پیٹ ان کے لیے صرف جیل خانہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اب پھر اس کے بعد رہے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 8 دن، بعض کہتے ہیں 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ یونس علیہ السلام نے عاجزی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے جواب دے دیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو اس کی بات کو سن لیا اور ہم ان کو نجات دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دیا، اگر یہ دعا نہ کرتے تو اللہ خود فرماتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک یا دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اب اس امتحان کے اندر تھوڑا سا معاملہ جب یہ پیش آ گیا تو کشتی والا معاملہ بھی آ گیا، بچے بھی چلے گئے اور بیوی بھی چلی گئی۔ تو اب ادھر سے قوم کو بھی جو اپنے گھروں سے نکل آئی تھی، سارے کے سارے اپنے گھروں سے باہر چلے گئے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے، عورتوں کو لے کر کے، جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری توبہ استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے تو انہیں اپنی تکذیب کی وجہ سے اور تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے تھے، جس پر وہ کشتی کا پھر واقعہ ہی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو یہاں پر یہ جو عذاب کے متعلق آتا ہے کہ ان سے عذاب کو ٹال دیا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم یونس ایمان کب لائی تھی؟ عذاب دے کر کے ایمان لائی، جبکہ ایمان لانا نافع نہیں تھا، نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے عذاب جب بھیج دیتا ہے تو اس وقت کسی کی ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے، توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس قانون سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو مستثنا قرار دیا ہے، اس قوم کو ہی اللہ نے استثناء کر دی ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی ہے۔ اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ استثناء کے طور پر آیا ہے یہاں پر، یہاں پہ ان کو جو عذاب سے بچایا ہے وہ اس وجہ سے کہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے صرف آثار آئے تھے، اس وقت ان لوگوں نے توبہ کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لے آتے وہ لوگ، وہ من فی الارض جو زمین میں، كلهم جميعا سب کے سب، افانتا تکرہو، کیا آپ زبردستی کر سکتے ہیں الناس لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ مومن ہو جائیں۔ وما كان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے،
अंतुमिन के वो ईमान लाए इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से, वयजअलुर रिज़्क़ और अल्लाह ताला डाल देते हैं गंदगी को अलल्लज़ीना उन लोगों पर ला याक़िलून जो बेअक्ल हैं, जान अक्ल नहीं रखते हैं। कुल आप फरमा दीजिए उन्ज़ुरू तुम देखो और फिक्र करो माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कि क्या क्या है आसमानों में और जमीनों में, ये क्या चीजें आसमानों में और जमीनों में। वमा तुग़निल आयातु और आयतें निशानियां फायदा नहीं देती, काम नहीं आती, वन नुज़ुर और डरावे अन कौम उस कौम को ला युमिनून जो ईमान नहीं लाते, जो लोग ईमान नहीं लाते उनको निशानी और धमकियां कुछ फायदा नहीं देती हैं। फ़हल यंतज़िरून क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं इल्ला मिस्ला अय्यामिल लज़ीना मगर उन लोगों के से वाक़यात का खलौ मिन क़ब्लिहिम जो गुज़र चुके हैं उनसे पहले। कुल आप फरमा दीजिए फंतज़िरू बस तुम इंतजार करो इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना फिर हमने बचा लिया अपने रसूलों को वल्लज़ीना उन लोगों को आमनू जो ईमान लाया कज़ालिक इसी तरह हम अपने पैगंबरों को और ईमान लाने वालों को बचा लेते हैं। इसी तरह हक़्क़न अलैना हमारे ज़िम्मे ये हक है नुंजिल मुमिनीन ईमान वालों को निजात दिया करते हैं हम। कुल आप फरमा दीजिए या अय्युहन नास ए लोगो इन कुंतुम फी शक्किन अगर तुम शक में हो फी दीनी मिन दीनी मेरे दीन के बारे में फला अअबुदुल लज़ीना तो मैं इबादत नहीं करता उनकी ताबुदूना मिन दूनिल्लाह जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर वलाकिन अअबुदुल्लाह लेकिन मैं इबादत करता हूँ उस अल्लाह की अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम जो तुम्हें मौत देता है जो तुम्हारी जान कब्ज़ करता है। और मैं तो मुझे हुक्म दिया गया है अन अकूना मिनल मुमिनीन कि मैं हो जाऊँ ईमान लाने वालों में से। वअन अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा और ये कि आप अपने चेहरे को फेर ले, आप अपने चेहरे को कायम कर लें लिद्दीन दीन की तरफ हनीफा यकसू होकर अपना रुख यकसू होकर उस दीन की तरफ आप कर लें। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन और शिरक करने वालों में से आप ना हो। हनीफ कहते हैं यकसू को, हर दीन को छोड़कर सिर्फ दीन इस्लाम को अपनाना, हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ यकसू करने का नाम हनीफ है। वला तदउ मिन दूनिल्लाह और आप ना पुकारें अल्लाह के सिवा अल्लाह ताला को छोड़कर उनको माला यनफउका जो ना कोई नफा पहुंचा सकते हैं आपको वला यज़ुरु और ना कोई ज़रर पहुंचा सके। फ़इन फ़अलता अगर आपने ऐसा किया फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन तो आप हो जाएंगे उस हालत में ज़ालिमों में से। वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन अगर आपको पहुंचाए अल्लाह कोई तकलीफ फला काशिफ़ लहू तो उसे कोई हटाने वाला दूर करने वाला नहीं है इल्ला हू मगर वही अल्लाह के सिवा कोई उसको दूर करने वाला नहीं है। वही युरिदका बिखैरिन अगर वो आपको पहुंचाए कोई खैर फला राद्दा तो उसे कोई हटाने वाला नहीं है। फज़ल उसके फजल को युसीबु बिही मन यशा उसे पहुंचाता है जिसको चाहता है जिस पर चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से अपने फजल को जिसको चाहता है पहुंचाता है। वहुवल गफूरुर रहीम और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला बख्शिश वाला और रहीम रहम करने वाला है। कुल या अय्युहन नास आप फरमा दीजिए ए लोगों कद जाअकुमुल हक़ तहकीक तुम्हारे पास हक आ पहुंचा है मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। फमन इहतदा बस जो भी राह रास्त पर आ जाए फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी तो वो अपने लिए ही राह रास्त पर आएगा। वमन ज़ल्ला जो पटक जाए बहक जाए गुमराह हो जाए फइन्नमा यदिल्लु अलैहा तो उसकी गुमराही उसी पर है, उसका बेरा होना उसी पर पड़ेगा, उसका वबाल उसी को मिलेगा, उसका नुकसान उसी पर पड़ेगा। क़यामत को जहन्नम की आग में वही जलेगा। तो हिदायत का रास्ता अपनाएगा जो तो अल्लाह उसको रास्ता दिखाएगा और हिदायत उसको फायदा देगी। वत्तबे और आप इत्तिबा कीजिए वमान अलैकुम बिवकील और मैं नहीं तुम पर कोई कारसाज या मुसल्लत किया गया। वत्तबे और आप इत्तिबा करते रहिए उसकी मा यूहा इलैका जो आपकी तरफ वही की जाती है। वस्बिर और आप सब्र करते रहिए हत्ता यहकुम अल्लाह यहाँ तक अल्लाह ताला फैसला कर दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन और सब फैसला करने वालों में बेहतर है अच्छा है। सूरह हूद मक्की और उसकी 123 आयतें के 10 रुकू है। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है और बहुत सारे अंबिया का भी है लेकिन खास कर हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र होने की वजह से सूरत का नाम भी सूरह हूद पड़ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही अल्लाह ही इसकी मुराद को जानते हैं। किताबुन उहकिमत यह कैसी किताब है उहकिमत आयात उसकी आयतें मुहकम की गई हैं मजबूत की गई हैं। सुम्मा फुस्सिलत फिर साफ साफ बयान की गई हैं मिन लदुन हकीमिन खबीर एक हकीम और बाखबर की तरफ से हिकमत वाले और बाखबर की तरफ से।
اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ بے شک میں تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا و بشیر بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ تم استغفار کرو، بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے، یا یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، استغفار کرنا گناہ معاف کروانے کو کہتے ہیں۔ ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا تمہیں وہ فائدہ دے گا، متاعا حسنا اچھا فائدہ، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، تو تمہیں وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا یا اچھا سامان زندگی دے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اور دے گا ہر فضل والے کو، فضلہ اس کا فضل یا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم لوگ اعراض کر لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بے شک میں تم پر خوف کھاتا ہوں، عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب کا، قیامت۔ اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا خبردار انہم یخنون بے شک وہ لوگ یسنون دوہرا کیے دیتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو موڑ دیتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپا سکے اس سے اپنی باتیں، لیستخفوا منہ تاکہ اسے چھپا سکے اللہ سے۔ ان آیات کریمہ کا جو آیت ہے لا انہم یسنون صدورہم، مفسرین فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ دو تین روایات واقعات نقل کی گئی۔ بخاری شریف کے اندر اس کا شان نزول جو معلوم بتایا گیا ہے، اس شان نزول سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ان صحابہ اور مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے جو بہت زیادہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے قضاء حاجت کرتے تھے یا پھر اپنی اہلیہ اور بیوی کے پاس جاتے تھے صحبت کے وقت، تو اس وقت بھی برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے، موڑ لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں اللہ بھی نہ دیکھے۔ تو اللہ نے فرمایا رات کو اندھیرے کے اندر جب وہ لوگ اندھیرے اور تاریکی کے اندر اپنے بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ ان کو دیکھتا ہے، ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شرم کرنا، حیا کرنے کا جذبہ یہ بہت اچھی بات ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور اتنا افراط اور آگے بڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ چھپ نہیں سکتے ہیں، وہ تو ہر طرح ان کو جانتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا حینا، اللہ خبردار حین یستغشون جس وقت وہ کپڑے لپیٹتے ہیں، یستغشون لپیٹتے ہیں وہ سیابوں اپنے کپڑوں کو، جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، یا علم وہ جانتا ہے اس وقت ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بے شک وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔